میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندہ رکھا، اور یہ آج جو فرائیڈے کا دن ہے، روزوں کے ایام ہیں، اس میں ہم سب کو خداوند یسوع مسیح اور اس کے پاک روح نے دعوت دی کہ ہم سب خدا کے گھر میں آئیں اور خدا کے ساتھ اپنی مناجات شیئر کریں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر صبح پہلے بشپ کونسل کی میٹنگ تھی یہاں پر، اور کافی بشپ صاحبان آئے جو کنفیڈریشن کونسل آف دی بشپ ہیڈ آف دی نیشنل چرچز ہے اس کے تحت، اور انہوں نے سب نے مل کر، کیونکہ پہلے میں بشپ کونسل میں وائس چیئرمین تھا، اب سب نے مل کر مجھے ایز اے چیئرمین جو ہے منتخب کیا ہے۔ تو یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج بشپ کونسل میں بھی میں چیئرمین جو ہے مقرر ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ابھی عبادت ہے، اس کے بعد جو ہے شام کو بائبل کالج جو مہر ٹاؤن میں وہاں پر جانا ہے، اس کے بعد ایک اور شام کو 8 بجے جو ہے کنونشن ہو رہی ہے، اس میں بھی جانا ہے۔ تو خداوند کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ کس کس کا ایمان ہے اس بائبل مقدس پر کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ حقیقت اور ہمارے ایمان کے لیے تازگی ہے؟ ہیلیلویا! تو اس کے جلال کے لیے بھرپور طریقے سے اس کو ویلکم کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارا نجات زندہ اس میں سے ہو کر بولتا ہے اور ہمیں گواہی دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں روزوں کے ایام کے لیے، کیونکہ یہ ہر فرائیڈے کو جتنے بھی راہ کے بدھ سے شروع ہوا ہے اور ایسٹر تک، جتنے بھی گڈ فرائیڈے کے اینڈ تک یہ عبادت جو ہے وہ جاری رہے گی، اور ہر فرائیڈے کو یہاں پر جو ہے وہ عبادت کا اور روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کو، گڈ فرائیڈے کے پہلے جو جمعرات آئے گی اس دن بھی یہاں پر عبادت ہوگی اور پاؤں دھونے کی رسم ادا کی جائے گی اور پاک میز لگائی جائے گی، پاک شراکت بھی دی جائے گی۔ اس لیے آپ سب کو بھی اس دن دعوت دی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ خدا کا جو ہے وہ حکم مانیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے خود روزہ رکھا۔ وہ تو ہم کہتے ہیں، بلکہ خدا کا زندہ کلام جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، کیا کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، تو اسے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ لیکن اس نے خود روزہ رکھا، اور ایک دن کا نہیں بلکہ 40 دن کا فاقہ کیا۔ 40 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آج ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب روزے رکھے، روزہ ایک ہی 40 دن کا رکھ کر ہم پر یہ ظاہر کیا کہ ہم بھی روزے، کیونکہ یہ جو ہے روزوں کے ایام ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ اس طرح سے پابند کرنے کے دن ہیں کہ تاکہ ہم جس طرح یسوع مسیح آزمائش میں رہا، ہم بھی آزمائش میں نہ رہیں اس یسوع مسیح کے وسیلے سے، کیونکہ شیطان جو ہے ہم سب پر بڑا بھاری اور بڑا غالب جلدی آ جاتا ہے۔ تو ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ آج کی جو تلاوت ہے وہ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12 سے 13 آیات کا مطالعہ کریں گے کہ خداوند آج ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ جی، زندہ خدا کے کلام میں مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی
12 से 13 आयत में खुदावंद का जिंदा कलाम यूं मरकूम है, और फिर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा। जंगली जानवरों के साथ रहा क्या और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देता। तशरीफ रखिए। रोजों के हवाले से आज हम देखते हैं कि खुदा के जिंदा कलाम में खुदावंद यीशु मसीह जब 30 साल के हुए, जब खुदावंद यीशु मसीह 30 साल के हुए तो वो दरिया यरदन पर चले गए। मैं आपसे अक्सर ये बड़ी वजाहत से अपील भी करता हूं, दरखास्त भी करता हूं और आपको आगाही भी देता हूं कि जब भी कोई आप नया काम करे या अपने दफ्तर जाए, काम पर जाए, तो सबसे पहले दुआ में ठहरे। और अगर कोई मुश्किलात हो, कोई परेशानी हो, कोई किसी किस्म की भी फिक्र या ऐसी मुश्किलात में हम हैं, तो दुआ के साथ साथ जरूरी है कि रोजा भी रखें। तो फिर वो मास्टर की जो खुदावंद यीशु मसीह की है वो हमारे पास आ जाएगी और वो दरवाजा यीशु मसीह खुद हमारे लिए खोल देगा। तो इसलिए देखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह 30 साल तक जो है वो अपने घर में रहे, माँ बाप के साथ रहे, माँ की खिदमत करते रहे, भाइयों के साथ रहे, नासरत शहर में रहे, गलील के सूबे में रहे। लेकिन जब 30 साल के हो गए तो क्या हुआ? दरिया यरदन पर आए जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है। और वहां पर जब बपतिस्मा लिया, हालांकि उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले ही पाक रूह ने आगाह कर दिया, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब उसके पास बपतिस्मा देने के लिए आए, तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को यूहन्ना नबी फरमाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि तुझे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, बल्कि मुझे तो बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ये अब होने दे, ये जो तू कर रहा है ये इलाही फरमान है, इसको पूरा होने दे। तो जब बपतिस्मा लिया गया और बपतिस्मा लेकर क्या किया, यीशु मसीह दरिया यरदन से बाहर आए। जब ये दरिया यरदन से बाहर आए तो एकदम आसमान खुल गया और जहां वो जितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए दरिया यरदन पर आए थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या यूहन्ना इस्तकबागी जो है वो भी देख रहा है कि आसमान खुल गया और ऊपर से सफेद रंग का जो है कबूतर यीशु मसीह पर आकर बैठ गया। और जब यीशु मसीह पर आकर बैठ गया तो आसमान जो खुला है वहां से ऊपर से खुदा बाप की ये आवाज आई कि ये मेरा क्या है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और फिर अगली आयतों में जैसे आज की तिलावत की गई है, क्या है कि रूह कुदस, अब देखते हैं कि मत्ती की इंजील में क्या लिखा है, इसके बारे में हम वहां से भी थोड़ा सा जानते हैं कि आज का जिंदा कलाम जो है हमें क्या फरमाता है। उसमें लिखा है कि मत्ती की इंजील 4 बाब और इसकी पहली आयत थे, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात का फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब देखिएगा तो वहां से वो घर नहीं चला गया। वहां हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने आप को गोते का बपतिस्मा में डिप करते हैं, लेकिन हम तो अपने घरों में चले जाते हैं, हम अपने अपने खानदान में चले जाते हैं, लेकिन हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया है, हम दुआ में ठहरे या रोजे में ठहरे। नहीं, ये बात हमें खुदा के जिंदा कलाम से मिलती है कि जब यीशु मसीह ने 30 साल के बाद बपतिस्मा लिया तो पाक रूह जब कबूतर की शक्ल में उसके ऊपर उतरा तो कबूतर क्या करता है, उसको
जंगल में ले जाता है। अब गौरतलब बात यह है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, हम सब के लिए जो इसको सुनते हैं, कि जिसके पास पाक रूह होता है वो खुदा का रास्तबाज आदमी कहलाता है, वो कामिल आदमी कहलाता है, वो बुजुर्गों पर अख्तियार रखता है, वो बुजुर्गों को तो निकाल देता है। लेकिन अभी आपने जो तलावत की है, जो खुदा के जिंदा कलाम में से देखा है, सुना है, क्या लिखा है उसमें? अभी फिर मैं आपको बता देता हूं, 13वीं आयत में मरकज की अंजील में क्या लिखा है कि वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा। अब देखिएगा, हम कहते हैं कि ये तो खुदा का बंदा है, ये तो रास्तबाज है, ये तो कामल है, ये तो रोजे रखता है, ये तो दुआएं बड़ी करता है, ये दया यकीन देता है, ये हदिया देता है। सबसे बढ़कर हम देखें कि जिसके पास पाक रूह होगा उससे बड़े मुआवजे होते हैं, बड़े मुआवजे रूनुमा होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह तो मौजूदों का मुंबा है। तो जब वो मुंबा है और पाक रूह, सब लोगों ने उसके ऊपर आते भी देखा, कबूतर की शक्ल में देखा, और खुदा के आसमान खुल गया और आवाज भी आई। क्या आवाज आई? कि ये मेरा प्यारा बेटा। अब फिर लिखा है कि जब वो 40 दिन के लिए जंगल में चला गया तो क्या होता है? शैतान उसके ऊपर है, शैतान उसको आजमा रहा है, शैतान बार बार उसको जो है वो थ्रेट करता है, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से उसको छोड़ता नहीं। क्यों? जब खुदावंद यीशु मसीह को ये हाल है तो आपका तो मेरा क्या होगा? हम कहते हैं हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं, तो क्या बेटे और बेटियां पर शैतान हमले नहीं करता? शैतान उनको परेशान नहीं करता? शैतान उनके घर में बीमारियां नहीं लेकर आता? शैतान अपनी बुजुर्गें उनके ऊपर नहीं डालता? जब ये बात है तो फिर लिखा है कि 40 दिन और 40 रात बेशक यीशु मसीह ने फाका किया, लेकिन शैतान उसे क्या करता रहा? आजमाता रहा। शैतान उसे तंग करता रहा। शैतान उस पर बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात करता रहा, जिनमें से आज हम 3 का जिक्र करेंगे, जो बाइबल मुकद्दस में है, उसका जिक्र करेंगे कि किस किस तरह से वो सवाल करता रहा। लेकिन शैतान, अब जिसके पास हम कहते हैं कि पाक रूह है, अगर पाक रूह जिसके मुतालिक रसूलों के मुतालिक अमाल में लिखा हुआ है कि खुदा का पाक रूह उनके ऊपर था, तो जहां से वो गुजरते थे, जैसे ये मेरा साया नजर आ रहा है, ऐसे लिखा है कि जब शकील गुजरते थे मुकद्दस पतरस, और क्या होता है? क्या होता है? लोग अपने बीमारों को, बुजुर्ग को वहां पर लिटा देते थे, उनका मुकद्दस पतरस का पर उसका साया ही पड़ता था, तो वो तंदुरुस्त हो जाते थे। पाक रूह ये काम करता है और उसके पैरोकार भी यही काम करते हैं। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि जब यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा है, तो वो क्यों शैतान उसके सामने ठहर सकता है? वो क्यों उसको आजमाता है? ये इस बात का गौर, अगर उसको आजमाता है तो आप तो, हम तो इस जहां के जो बादशाह है, जो खुदा है, उसके तो गुलाम हैं। जो इस जहां का ग्रंथियों में लिखा है कि जो इस जहां का क्या है? खुदा है, हम उसके क्या है? गुलाम हैं। और बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी मुलाजमत के हम उसके मुलाजिम बन जाते हैं, क्योंकि ऐतियां हमने नहीं छोड़नी, बदियां हमने नहीं छोड़नी, बुरी जबान जो है वो हमने नहीं बंद करनी, और लोगों के मुतालिक लड़ाई झगड़े जो है हमने नहीं छोड़ने, और बुराई की तरफ कदम बढ़ाते जाना। कहता कौन देखता है? कोई नहीं देखता। हालांकि खुदा तो देखता है, खुदा जानता है, लेकिन हम कहते हैं कुछ नहीं होता। मेरे चीजों, हम तो उस लिए कि जैसे अम्मा हवा को बागे अदम में शैतान ने आजमाया, उसने कहा 3 बातें उसमें आई। इसी तरह शैतान हर एक पर, अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता, तो आप और मैं और दूसरे जितने भी नबी थे या पैगंबर थे या जितने भी रास्तबाज और कामिल इंसान हैं, उनको भी नहीं छोड़ता।
اس لیے ہم 3 جو ہے خاص باتیں ان پر آج ذکر کرتے ہیں۔ متی کی انجیل کو دیکھیے گا، اور متی کی انجیل اور اس کا جو 4 باب، ہلیلویا، 4 باب کی 3 آیت میں ہم آج دیکھتے ہیں کہ خدا کے زندہ کلام میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت کیا گیا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ سیدھی کرو۔ میرے عزیزو، یہ پیچھے ہم چلے گئے لیکن اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے چار باب کی 3 آیت میں لوکا کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ اس میں اب بات بڑی غور طلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ زمین پر آئے ہیں انسان بن کر۔ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، اور وہ اس کے بہن بھائی رشتے دار اسے دعوتوں میں بھی بلاتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 3 آیت میں لکھا کہ ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر تو، اس میں اگر کا مطلب ہے کہ شک بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر جو ہے وہ بڑی ایک ڈفرنس چیز کو ظاہر کرتا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا آگے آیت میں ہے، تو اس پتھر سے کہے کہ کیا بن جائے، روٹی بن جائے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہے کہ روٹی، کیونکہ سب سے پہلے ہم جب ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں، ہم صبح دوپہر شام کھانا کھاتے ہیں تو بھوک تو لگتی ہے۔ جب صبح 7 بجے کام پر چلے جاتے ہیں تو وہاں تو روٹی نہیں ملتی، لیکن شام کو گھر آتے ہیں تو ہمارے لیے کھانا کیا کیا جاتا، فوراً تیار کیا جاتا ہے۔ اور روزوں میں تو اور ہی زیادہ بھوک لگتی ہے، روزوں میں جو ہے اور زیادہ ہمیں بھوک لگتی ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو چیز سما جاتی ہے وہ ہے روزہ، اور روزے میں بھوک لگتی ہے، لیکن جو اس پر کنٹرول کرتا ہے وہ فتح مند ہوتا ہے، وہ اسی میں فتح مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے اس کو جواب دیا، 4 آیت ہے 4 باب کی، کہ یسوع نے اس کو جواب دیا کہ لکھا ہے۔ لکھا کہاں ہے؟ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کو شیطان آزما رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، نہیں تو میں نہیں تجھے مانتا، نہیں بھی مانتا۔ یہ کہنا چاہیے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ جو شیطان ہے اس کو پتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر، یہ سوال کر دیا اس نے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کر روٹی بن جائے، کیونکہ تو 40 دن کا بھوکا ہے، تجھے بھوک لگی ہے اور تو کھانا کھانا چاہتا ہے تاکہ اس باڈی کے لیے مجھے خوراک ملے، مجھے قوت ملے، مجھے تقویت ملے اور میں چل پھر سکوں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یسوع مسیح کو جواب دیتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، کیونکہ وہ جو پاک روح اس کی نگہبانی اور حفاظت کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے اگر 40 دن کا فاقہ کیا ہے، موسیٰ نے 2 دفعہ 40 دن کا فاقہ کیا، ایلیا نے 40 دن کا فاقہ کیا، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے 21 دن کا، دانیال نبی نے 21 دن کا فاقہ کیا، داؤد بادشاہ نے 7 دن کا فاقہ کیا۔ اگر ہم دیکھیں آشتر ملکہ کو تو اس نے 3 دن کا فاقہ کیا۔ تو اسی طرح یہ بات آج آپ کے سامنے عیاں ہے
کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا واقعہ کیا ہے اور 40 دن ہی شیطان سے آزمائش میں رہا، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ یہ جو آزمائش ہے 3 جو ہے بائبل مقدس اس کا ثبوت دیتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ تو 40 دن کا بھوکا ہے تو تو اس پتھر کو کہے اگر تو خدا کا بیٹا تو روٹی بن جائے۔ اس نے کہا یہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا۔ اور پھر دوسری آزمائش، دوسری دفعہ پھر شیطان جو ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کو آزمائش کرتا ہے اس کی، اور کہتا ہے کہ ابلیس نے اس سے اوپر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھا دی۔ اب اس کا میں موضوع اس طرح کروں گا کہ موسیٰ نے گناہ کیا تو خدا نے کنعان کے ملک میں اس کو نہیں لے کر گیا، لیکن وہاں پر کوتور پر وہاں وہ اوپر جا کر وہاں کے ساری دنیا دیکھ لے اور وہ ملک بھی دیکھ لے جہاں پر یہ قوم جو میں نے ابراہیم تیرے باپ دادا سے وعدہ کیا وہ ملک بھی دیکھ لے، وہاں پر یہ ساری قوم جائے گی لیکن تو نہیں جائے گا۔ اس لیے یسوع مسیح کو جو ہے وہ بڑے اونچے لے گیا، اور کہاں اونچے لے گیا؟ اگلی آیت میں دیکھیے گا، دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھا دی اور اس سے کہا کہ یہ ساری اختیار، یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، صرف تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے کس کو جواب دیا؟ ابلیس کو، شیطان کو، جو اس کو بار بار 40 دن تک آزماتا رہا۔ تو اس لیے میرے عزیزو اور وہ اسے پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیسری بار پھر آزمایا گیا اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا۔ یروشلم کیا ہے؟ مقدس شہر ہے، داؤد کا تخت ہے وہاں پر، خداوند یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہوئے ہیں بیت لحم میں، اور یروشلم وہ علاقہ ہے، اور وہاں پر یروشلم میں کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر خدا کا گھر ہے، ہیکل ہے وہاں پر۔ اس لیے لکھا ہے کہ شیطان اسے یروشلم میں لے گیا اور وہ ہیکل کے کنگرے پر کھڑے کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا، پھر لفظ کیا لکھا گیا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے یہاں سے نیچے کرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری کیا کرے؟ تیری حفاظت کرے۔ اب تیسری جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقدسوں کے شہر میں لے گیا، راست بازوں میں لے گیا، یروشلم میں لے گیا، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ ہیکل کے اوپر جو کنگرا بنا ہوتا ہے وہاں پر اسے، اور اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اب دیکھیں کہ اس کو آزمائش کس طرح سے ڈال رہا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے کرا دے، اور تیرا خدا تو تیرے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا۔ تیرا جو باپ ہے، جو تیرا جس کو تو مانتا ہے، جس کو تو سجدہ کرتا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے، کیا کہتا ہے وہ تو تیرے لیے فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ تیرے جسم کو، تیری باڈی کو، تیرے تن کو چوٹ نہ لگے اور تو مضبوط ہو، پکڑا جائے۔ تو جو بھی کوئی اگر اوپر سے کوئی نیچے پھینکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے اگر آدمی ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے، اگر نہیں پکڑتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، یا گردن ٹوٹ جاتی ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، یا بازو یا پسلیاں، جو بھی چیز آپ کی باڈی میں ہے اتنی اوپر سے گرنے سے کچھ محفوظ نہیں رہتا۔ اور خدا کا جو بیٹا ہے اس کو شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے اور اپنے آپ کو تو کہلاتا ہے تو پھر اوپر سے یہ ہیکل کے اوپر سے گر، ہیکل کے اوپر سے گر، اور دیکھ
اگر تیرا باپ تجھے فرشتے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پریشان رہتے ہیں اور خدا کہتا ہے کہ تو آزمائش، خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اب خداوند یسوع مسیح کیا یہی جواب دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ماں باپ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے، یسوع نے اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور یہ جب سب باتیں کی گئی تو میرے عزیزو، لوکا کی انجیل ہی 13 آیت میں، 4 باب کی 13 آیت میں کیا کہا ہے کہ جب ابلیس تمام اپنی ساری سردار کی بازی لگا چکا، تمام قسم کی آزمائشیں کر چکا، تو کیا ہوا؟ تمام قسم کی آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہو گیا۔ کچھ، اب یہ اس سے جدا نہیں ہوا، لکھا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ گھر سے باہر آ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کام پر چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کسی تفریح میں چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے آپ عبادت میں آ جاتے ہیں۔ گھر پر تو نہیں ہیں، جو آپ اس وقت یہاں بیٹھے تو گھر پہ لکھا کچھ عرصے کے لیے، مکمل طور پر نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑا گیا، خداوند یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا گیا۔ شیطان اس پر غالب آتا رہا، بار بار اس پر سوال کرتا رہا اور بہت زیادہ آزمائش میں اس کو ڈالتا رہا۔ تو اس لیے اسی طرح اگر ہم ایوب کی کتاب دیکھیں تو ایوب کو بھی بہت زیادہ، لیکن وہ خدا کی اجازت لے کر آیا تھا، کیونکہ خدا اپنے بندوں کے ارد گرد آگ کی باڑ لگا دیتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو پار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے گا یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت، 4 باب کی 7 آیت دیکھیے گا پہلے۔ 4 باب، یعقوب 4 باب کی 7 آیت لکھا ہے کہ پس کیا کرو؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یعقوب 4 باب کی 7 ہے جی، یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس کا مقابلہ کیا، اس کا کیا کیا؟ مقابلہ کیا۔ اور ہر سوال کا اگر وہ کہتا تھا کہ یہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو تو تھوڑا سا آزما لے، کچھ نہیں ہوتا، اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو نہ، انسان روٹی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اور میں نے اس دن ہوا کے بارے بتایا تھا کہ یہ خدا نے ہماری باڈی میں جو ہوا ہے سب سے زیادہ قیمتی جو سانس کی ہے، جب سانس ہی نہیں رہے گا تو جسم میں حرکت کہاں کی رہے؟ سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے یہ سانس ہے، یہ ہوا ہے ہماری باڈی میں۔ اور پھر اس لیے خداوند یسوع مسیح اس کو آزماتا، شیطان اس کو آزماتا رہا اور خداوند یسوع مسیح اس کو سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ جو یعقوب ہے وہ 4 باب کی 7 آیت پڑھاتا ہے کہ تم خدا کے تابع ہو جاؤ۔ اب ہمیں تابع کیسے ہونا ہے؟ یہ بڑی سمجھ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، کس طرح تابع ہوں گے؟ ہم تو شیطان کے تابع ہیں، ہم تو بغیر قیمت دیے ہوئے، کیونکہ اس جہاں کا جو شیطان ہے اس کے تابع ہیں، اور وہ بار بار ہمیں آزماتا ہے، اور جب ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہماری اولاد پر، ہمارے کسی رشتہ دار پر کوئی نہ کوئی ایسا عیب لگا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چوری کا، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ یا کوئی نہ کوئی ایسی ورغلا کر کے وہ ان پر کچھ نہ کچھ الزام عائد کرتا رہتا ہے، جس سے کہ ہم مختلف بیماریوں میں، مختلف پریشانیوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر خدا کے ساتھ کیا کرتے رہتے ہیں؟ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ خداوند میں تیرا بندہ ہوں، خداوند میں تیری بندی ہوں، میں نے یہ کیا، میں وہ کرتا، میں یہ کرتا، میں چل جاتا، میں عبادت کرتا، رات کو بھی صبح بھی، اور میں یقین دیتا، لیکن خداوند کیوں ایسی مصیبتیں مجھ پر ہیں؟
میرے عزیزو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کسی پر زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا، بلکہ اس میں سے اگر آزمائش آ بھی جاتی شیطان کی طرف سے تو خدا اس کے نکالنے کے بہت سارے راستے دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تابع ہو جاؤ۔ تابع ہونا یہ ہے کہ اے خداوند ان روزوں کے ایام میں اپنے خاندان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں، میں اپنے خاندان کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہوں، میں خداوند جتنے بھی میری بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، اگر ان سے تو غلطی ہوگی ہے تو خداوند میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان کو گلے سے لگاتا ہوں، میں ان کے لیے جاتا ہوں، اپنے سے خداوند میں اس کو بہتر جانتا ہوں، اپنے سے میں اس کو بہتر جانتا ہوں۔ خداوند میری غلطیاں، میرے گناہ معاف کر دے اور اس کو کیا کر، اس کو میرے ساتھ جو ہے وہ تعلقات پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دے تاکہ ہم مل کر اس شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر تابع ہوتے ہیں جب کہا گیا کہ اگر ہمارے دل میں خودیاں اسی طرح ہیں، بدیاں اسی طرح ہیں، گناہ اسی طرح ہیں، منہ پہ بد زبانی اسی طرح ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے ساتھ ہیں، خدا کبھی۔ اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ تم اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو اور دوسرے کو معاف کرو۔ اس لیے مقدس پطرس نے کیا کہا کہ میرا بھائی گناہ کرتا ہے تو میں اس کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اس نے کہا 7 کے 70 بار، ایک بار نہیں، 7 کے 70 دفعہ اسے تو معاف کر۔ اور یہ بہت زیادہ 49 دفعہ بن جاتا ہے کہ معاف 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 کرتا جا، اور اگر وہ بڑا بھی ہے اس کے پاس جا، اگر چھوٹا ہے پھر بھی اس کے پاس جا۔ جتنے قدم تو چل کے جائے گا اتنا ہی خدا تجھ پر مہربان ہوگا، اتنا ہی خدا تجھ پر جو ہے برکتیں اپنے آسمان کھول کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا اور اس کے پاس جانا سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور اسی یعقوب کے خط میں اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ گناہ میں آ جاتا ہے تو پھر ہم خدا کے تابع نہیں رہتے، کیونکہ خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ اس لیے کہا گیا کہ گناہ گاروں میرے پاس آؤ، میں تم کو پیار کروں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے 10 حکموں کے علاوہ ایک نیا حکم بھی ہمیں دیا ہے کہ تم اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو تو میں جانوں گا کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ نیا حکم خداوند یسوع مسیح ہمیں دے کے گیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو اپنے ان روزوں کے ایام میں اسپیشلی طور پر اپنے آپ بھلائی کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اور یسوع کی غربت میں آئیں، یسوع کے نزدیک جائیں، یسوع کو اپنائیں، اور یسوع آپ کے لیے جو قربان ہوا ہے اس نے شیطان پر فتح پائی ہے، اس نے شیطان پر کیا کی ہے؟ فتح پائی ہے۔ اور جب ہم یسوع کے تابع ہو جائیں گے تو ہم پر بھی یسوع جو ہے وہ مہربان ہوگا، اور ہمارے ارد گرد بھی جیسے ایوب نبی کے ارد گرد باڑ لگائی ہوئی تھی، اس لیے ہمارے ارد گرد بھی، ہماری اولاد کے ارد گرد بھی، ہمارے بہن بھائیوں کے ارد گرد بھی آگ کی باڑ لگا دے گا کہ شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اور جو کچھ آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ کیونکہ رات کو بھی ہم جو ہے یہاں پر بائبل پڑھ رہے تھے تو ایک بڑی خاص بات، جو بھی اگر آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو جو تو سرکاری نوکری کرتے ہیں یا پرائیویٹ کرتے ہیں تو ان کو تو آس ہوتی ہے کہ ہم مہینے کے بعد کیا کریں گے؟ سیلری لیں گے، تنخواہ ملے گی ہمیں۔ جو مزدور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں روز کی روز دو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس میں بڑی وضاحت سے مثال دی کہ میں نے ایک امیر آدمی نے باغ لگایا اور اس میں صبح ایک آدمی سے کیا کیا؟ اس سے طے کیا دہاڑی کا، اور اس کو طے کر کے اس باغ میں جو ہے وہ لگا دیے مزدور، اور کام دیکھا کہ ابھی کافی ہے، دوپہر کو پھر گیا، ان کو پھر طے کیا اور لگا دیے۔
और फिर शाम के 2 घंटे रहते थे छुट्टी करने में। फिर मैंने गया बाहर और देखा कोई लड़के या मजदूर फिर रहे थे, उनको फिर मैंने लाकर वहां उसमें लगा दिया। अब जो सुबह से शाम तक काम कर रहा है उसकी मजदूरी फर्क होगी, और जो दोपहर को शाम तक कर रहा है उसकी फर्क होगी, लेकिन जो शाम 2 घंटे काम किया उसकी फर्क होनी चाहिए। लेकिन जब मजदूरी लेने का टाइम आया तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हाँ भाई, ये जो तेरे साथ 1000 रुपया तय हुआ ये पकड़, ये दिनार पकड़। अब उसने कहा कि जी मैंने तो बड़ा सुबह से शाम तक काम किया है, अब दोपहर जो आया उसको भी उसने 1000 रुपया दिया, और जो 2 घंटे के लिए आया उसको भी 1000 रुपये दिया। यहाँ पर वो पहला था, वो कहता जी मैं तो सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ। खुदा का कलाम फरमाता है कि कहता है, खुदा यीशु मसीह कहता है भाई तेरे साथ मैंने जो तय किया है उससे कम तो नहीं है, जो तेरे साथ तय हुआ उससे कम तो नहीं। तू मुझे क्यों मेरा मशीर बनता, क्यों मुझे गाइड करता, क्यों एडवाइजर देता है? मैं मालिक हूँ, अपने पैसे को जिस तरह से चाहूँ इस्तेमाल करूँ। अगर मैं दोपहर को आया है तो उसको मैं लेके आया, मैंने उसके साथ एक कराया, मैं उसको दे रहा हूँ। तुझे क्या तरह, तुझे अगर दिहाड़ी कम मिली तो बता। अब इसका रिजल्ट ये है कि लोग कुछ कहते हैं कि जी ऊपर आसमान पर जाकर इसका अजर मिलेगा। मेरे जीजो, हम काम जमीन पर करते हैं, हमारे हाथ से मुआवजे नहीं होते, हमारे हाथ से शफाई नहीं होती, हमारे हाथ से बदरूहें नहीं निकलती, हमारे घर से मुसीबत परेशानी तंगी नहीं निकलती। क्यों? सवालिया निशान है, क्यों? क्योंकि हम खुदा के साथ बराबर राब्ते में नहीं, हम खुदा से मांगते नहीं कि खुदावन हमें, अगर मैं तेरी खिदमत करता हूं तो मुझे इसका सिला अभी दे, इसी वक्त दे, मैंने ऊपर आसमान पर दे, इसका सिला नहीं लेना। वो बात की बात है, जब मैं आसमान पर जाऊंगा कहेगा कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है कि मैं तुझे नहीं जानता, निकम्मे नौकर साइड पे होगा जी, मैंने तेरे नाम पर मुआवजे किए, बदरूहों को निकाला, ये किया वो। कहता मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता। बहुत कुछ इसमें और लिखा, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर अजर, यहाँ पर उसकी मेहनत की कीमत अगर नहीं मिलती, आप फलदार नहीं। आप फल पाने के लिए कीमत अदा करें और अपने खुदा से मांगे, दुआ से मांगे कि खुदावन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस काम को जल्दी हासिल। थैंक यू। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर आपको जो काम करता है उसकी मजदूरी मिलती है। ऊपर जो काम करते हैं, ऊपर जाकर काम करते हैं, वहां पर उनको मजदूरी मिलती है। नेक नामी सबके लिए है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है, जानना है कि क्या हम खुदा के साथ हैं, रफाकत में हैं, तो फिर इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा। हालेलुया। आज के जिंदा कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू गॉड। हालेलुया।